السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے لیے سورہ رحمان کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سننا ہے بس آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو سامنے اس کے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقصد یعنی کہ اگر آپ کی کہیں پیشی لگی ہوئی ہے، عدالت میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ بڑے احترام کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جج کے سامنے بڑے ہی تمیز اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، کہ کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جو اس کو جج کو بری لگے۔ بس ایسے ہی آپ نے اس پوری دنیا کے جج کے آگے حاضر ہو جانا ہے۔ وہ دو جہانوں کے مالک کے آگے آپ نے آنکھیں بند کر کے بہت ہی عزت کے ساتھ حاضر ہو جانا ہے۔ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ آپ کے جسم میں جو بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ، میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ ایون کہ آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے رشتے میں بندش ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی کوئی ہمسائے سے لڑائی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے، کوئی بھی دشمنی ہے، کوئی بھی عدالتی معاملہ ہے، کوئی بھی تکلیف ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، کچھ بھی جسم میں آپ کی کوئی بیماری ہے، کینسر ہے، یا آپ کے سر میں درد رہتا ہے، شاٹیکا کا ایک درد ہے جس سے پوری ریڑھ کی ہڈی، پاؤں اور پورے جسم میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، ایون کہ معدے کا کوئی پرابلم ہو، معدہ آپ کا خراب ہو، شوگر ہو، آپ کو بلڈ پریشر ہو، ہائی بلڈ پریشر ہو، برین کا کوئی مسئلہ ہو، مقصد آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کا اس سورہ رحمان میں علاج ہے۔ اس میں بہت سارے پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ شفا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کتاب میں شفا ہے۔ ہم لوگ نہیں اس کو پڑھتے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ اس کو بس غلاف میں لپیٹ کے سنبھال کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اونچی جگہ پہ۔ ہم لوگ تو بس دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دل کے کانوں سے سنیں تو آپ یقین کریں ہمیں تو کوئی پریشانی ہی نہ لاحق ہو۔ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی، اللہ تعالیٰ کے آگے سر مسجود ہوں، تو پھر کون سی بیماری ہم میں آ کے چھو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تکلیف دے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھے؟ تو میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ بھائی میں جو ہے انسان کو اس کے اعمالوں کے مطابق ہی سزا دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے تم لوگوں کو پہلی امتوں جیسے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو جو سزائیں دی ہیں، ان کے اوپر جو پریشانیاں، ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں، میں نے تو تمہیں ابھی دی ہی نہیں۔ تو اب جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے۔ اب آپ اپنے آپ سے اندازہ لگا لیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو کیسے آپ اٹھتے بیٹھتے توبہ استغفار اور معافیاں اور اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ جب آپ کی وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایسے ہو کے گم ہو کے گزر جاتے ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کو بھی تو دکھ ہوتا ہے نا، کہ بھی جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ میرے آگے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو یہ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ بھئی انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اب یہاں ناشکرا بھی ہو گیا انسان، اور جلد باز بھی، اور ہے بھی۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو کوئی کام کرنا ہے تو انسان بڑی جلد بازی میں کر لیتا ہے، پھر بعد میں اس کی پازیٹیو اثرات ہوں یا نیگیٹو اثرات ہوں، وہ پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آپ کو آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اگر آپ کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی خوشی
اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ پوری دنیا اگر وہ لگ جائے نا آپ کو اس خوشی سے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ دنیا آپ سے دور نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا وہ تکلیف روکنے کی کوشش کرے تو دنیا وہ تکلیف نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا ایمان اور عقیدہ اس چیز پر آ جائے گا نا تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی ہی نہیں۔ جو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی میرے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تو لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ بھائی میں اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے ابھی تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہم کیسی غلطیاں کرتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے فضول بکواس کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، چھوٹی موٹی بات پہ گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہم سے۔ آپ یقین کریں کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کا احساس کر لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، فقیر کو کھانا کھلا دینا، صدقہ خیرات کر دینا، کچھ ایسے ہماری نیکیاں اور اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ یقین کریں آپ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیں گے، میں اب طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو، وظیفے کی طرف آتے ہیں، یوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پانی لینا ہے آدھا گلاس، اور آپ نے پانی لینا ہے آدھا گلاس، اس سورہ رحمان چلانے سے پہلے آپ نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ ظاہری بات ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معافی مانگنی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اللہ تعالیٰ میاں مجھے معاف کر دو، میں آپ کا بندہ ہوں، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، جو جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اور جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہوا ہے میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ مشکل ہے کسی کو معاف کرنا، کچھ لوگ آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ بے شک میں مانتا ہوں کہ آپ کو انہیں معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہے گا کہ آپ بھی اس کی مخلوق کو معاف کر کے پھر ہی اس کے سامنے حاضر ہوں۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے کہ میرا بندہ اتنا بڑا دل رکھتا ہے۔ بے شک میرا بندہ بہت بڑا دل رکھتا ہے، جو کہ اس نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ جب آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیں گے تو آپ یقین کریں اپنا دل آپ کا اتنا ہلکا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سما جائے گا، دل کی گہرائیوں میں آ جائے گا۔ آپ یقین کریں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ آپ یقین کریں میں نے اس کو جب سنا ہے نا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سورہ رحمان آپ اس کی گہرائی میں ڈوب جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آخری آیت چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو نیند ہی آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں مزے کی نیند سو چکے ہوتے ہیں سنتے سنتے ہی۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے معافی اور تلافی کر کے، اس کے بعد آپ نے معافی مانگ کے، اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان چلا دینی ہے۔ ہو سکے تو جیسے جیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قاری عبدالباسط کی آواز میں ہی سننی ہے، قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سننی ہے سورہ رحمان آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان چلا کر جیسے جیسے وہ پڑھے الرحمن علم القرآن، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی خیالات آ رہے ہیں، کوئی کام یاد آ رہا ہے، کوئی فضول باتیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو جھٹکتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے پر تھتکار دیں، تاکہ آپ کا دماغ کہیں اور ڈائیورٹ نہ ہو، آپ کا دماغ صرف اس صورت کی طرف، اس تلاوت کی طرف، سورہ رحمان کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور آپ کے دل کی کانوں سے آپ نے اس کو سننا، محسوس کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ بالکل سامنے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے 3 سانسوں میں پانی پینے سے پہلے آپ نے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھلا کرے آپ کا، اس کے بعد آپ نے 3 سانسوں میں پانی پی کر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر آنکھیں کھول کے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ تکلیف ہے، یہ ختم کر دیں۔ یہ آپ نے ایسا 3 ٹائم کرنا ہے روزانہ 7 دن تک۔ 7ویں دن انشاءاللہ آپ کا وہ جو کام پھنسا ہوا ہے، یا جو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ قرآن مجید کی دلہن ہے سورہ رحمان،
آپ یقین کریں اس میں شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، ہر چیز، ہر پریشانی کا حل ہے۔ دل کے کانوں سے سنیں، اور مین بات آپ کو بتا دوں، دل کو صاف کریں، بغض نکال دیں، منافقت نکال دیں۔ لوگوں نے جنہوں نے آپ کی دل دکھائے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپنے دل میں بالکل بغض نہ رکھیں، آپ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ ہی ان کا مالک ہے، اللہ ہی ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے میں حاضر ہوں گا، اچھا سا وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ لیکن یہ وظیفہ سب سے ہیوی وظیفہ ہے، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، پانی کا گلاس رکھنا ہے، معافی مانگنی ہے اور دل صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے آگے حاضر ہو جانا ہے۔ 3 ٹائم سنیں، 7 دن تک سنیں سورہ رحمان، اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیا کیا آپ کے ساتھ کرشمات ہوئے ہیں۔ آپ کا دل اتنا نرم ہو جائے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر آپ کا دل، آپ کی محبت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔